پالیسی کی وجہ سے کل ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی، اس لیے کل کے پارٹ کو ایڈٹ کر کے آج کے پارٹ میں مرج کر دیا گیا ہے۔ اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ 3 دن کے اندر ہمیں اس چینل پر 1000 سبسکرائبر پورے کرنے ہیں، تو آپ سب سے درخواست ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے صابرہ خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور خالہ کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا جو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ شیرو، خالہ کہاں ہو آپ؟ اور یہ تمام لائٹس کیوں بند کر دی ہیں؟ کم سے کم 0 کا بلب تو لگا لو۔ میرے اتنا کہتے ہی چوڑیوں کی کھن کھن ہوئی جو بیڈ کے اوپر سے آ رہی تھی۔ آواز ایسے کی گئی تھی جیسے وہ مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا رہی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ خالہ ضرور آج کچھ الگ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں بھی بیڈ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں بیڈ کے پاس پہنچا تو بیڈ پر ہاتھ لگا کر خالہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ خالہ کے پاؤں سے لگے۔ شاید وہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرے ہاتھ لگتے ہی خالہ نے پاؤں کھینچنے کی کوشش کی، مگر میں نے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ شیرو، کیا ہوا خالہ؟ آپ کہاں بھاگ رہی ہو؟ خود ہی تو کہہ رہی تھیں کہ آج مجھ سے ملنا چاہتی ہو، اس لیے تو آپ نے سب کو نیند کی دوا پلائی تاکہ کوئی آپ کی آواز نہ سن سکے۔ فکر مت کرو، آج میں بھی آپ سے ایسے ملوں گا کہ آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر میں نے نیچے کھڑے کھڑے ہی خالہ کے پاؤں پکڑ کر اپنی طرف کھینچے۔ بیڈ پر خالہ کے گرنے کی ہلکی سی آواز آئی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ میں نے ان کو کنارے تک کھینچ لیا۔ جیسے ہی میں نے ٹیکا لگایا تو وہ زور سے چیخ پڑیں۔ جیسے ہی ان کی آواز میرے کانوں میں گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ یہ آواز صابرہ خالہ کی نہیں تھی، یہ آواز تو زرینہ خالہ کی تھی۔ زرینہ خالہ کی چیخ سن کر میری حالت پتلی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جسے صابرہ خالہ سمجھ کر جانوروں کی طرح سلوک کر رہا ہوں، وہ زرینہ خالہ نکلے گی۔ میرا دل کر رہا تھا چپ چاپ اندھیرے میں ہی کمرے سے نکل جاؤں، مگر خالہ کی ایک بار پھر آواز آئی، جسے سن کر آنن فانن میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کمرے میں اچانک روشنی ہو گئی اور میری نظر بیڈ پر پیٹ کے بل پڑی خالہ پر گئی۔ میں تو وہیں جم گیا۔ خالہ کا دودھ جیسا سفید رنگ تھا اور صابرہ خالہ سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھیں۔ خالہ کو ایسے دیکھ کر میں بھول گیا
کہ میں ابھی یہاں سے بھاگنے کی سوچ رہا تھا۔ زرینہ خالہ کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور درد سے وہ ابھی تک کمرے میں لائٹ جلنے کا احساس محسوس کر نہیں پائی تھیں۔ میں ان کے پاس تو چلا گیا، مگر میرا دماغ ابھی بھی جیسے میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے خالہ کو دیکھ رہا تھا، کمرے میں چاہے خاموشی سے۔ خالہ کا دھیان اس طرف ہوا اور کمرے میں پھیلا اجالا دیکھ کر وہ ایک دم سے پلٹی۔ مجھے گھورتا پا کر خالہ کو احساس ہوا اور وہ خود کو چھپانے لگیں۔ ہم دونوں خاموش تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے۔ تبھی میرے منہ سے نکلا، "شیرو خالہ آپ۔" زرینہ خالہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں چرانے لگی۔ زرینہ میں زرینہ خالہ کو بھی جیسے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ ان کی حالت بھی میرے جیسی تھی۔ "شیرو مجھے معاف کر دیجیے خالہ، میں نے آپ کے ساتھ۔" ایک بار پھر ہمارے بیچ خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کی جائے۔ اس خاموشی کو اس بار خالہ نے توڑا۔ "زرینہ، معافی کس لیے؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ اس طرح بنا بتائے میں تمہارے ساتھ۔" "شیرو معاف کر دیجیے خالہ، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں۔" "زرینہ تو کیا، تو صرف صابرہ کو ہی پیار کرتا ہے، مجھ سے نہیں؟ کیا تیرا تھوڑا سا پیار مجھے نہیں مل سکتا؟ کیا میں تیری کچھ نہیں؟ یا تو مجھے صابرہ کی طرح اپنا نہیں مانتا؟" زرینہ خالہ نے یہ سب کہا تو میں تھوڑا حیران بھی ہوا، مگر پھر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں تو خود ان سے شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں نے یہ سب کیا، مگر ان کے سوالوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ "زرینہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کر سکتے؟ اپنا تھوڑا سا پیار مجھے نہیں دے سکتے؟ صابرہ کی طرح مجھے بھی تو تیری ضرورت ہے۔" میں ابھی بھی خالہ کی باتوں پر سوچ رہا تھا اور انہیں کیا جواب دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرینہ سمجھ گئی، تو میرے ساتھ پیار نہیں کرنا چاہتا۔ میں تیری نظروں میں شاید گر گئی ہوں، پر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اپنے شوہر کے سوا کبھی میں نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن اس دن تجھے صابرہ کے ساتھ دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پائی۔ روکتی بھی کیسے، جب تو صابرہ سمجھ کر مجھ سے ملاقات کر رہا تھا تو برسوں سے دبی میرے اندر کی آگ بھڑک گئی۔ تو نہیں جانتا، مگر تیرے خالو جان تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بس اسی لیے میں بہتی چلی گئی اور خود کو روک نہیں پائی۔ اس کے بعد میں تمہیں دل کھول کر پیار کرنا چاہتی تھی، مگر شاید تم ایسا نہیں چاہتے۔ تیری مرضی جانے بغیر میں نے یہ سب کیا، اس کے لیے ہو سکے تو مجھے معاف کرنا۔ میں اس کے بعد کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ گئیں
اور ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ حالانکہ میں تو پہلے جانتا تھا، مگر اس طرح سے اچانک یہ سب ہونے سے میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مگر خالہ نے ابھی جو کچھ کہا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ آپ ٹھیک تو کہہ رہی تھی خالہ، جب میں صابرہ خالہ کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہوں تو ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تب ہی میں نے بیڈ سے نیچے گرے ہوئے کپڑے اٹھائے۔ میرے ہاتھوں میں کپڑا دیکھ کر خالہ نے مایوسی سے سر جھکا لیا، جیسے ان کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ شیرو، اسے پہن کر دکھائیں، ایک بار میں بھی تو دیکھوں، آپ اس میں کیسی لگتی ہیں۔ میری بات سنتے ہی خالہ نے میری آنکھوں میں دیکھا، جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو میں نے جو ابھی کہا۔ شیرو، دکھائیں نا، اندھیرے میں میں کچھ دیکھ نہیں پایا، میں بھی تو دیکھوں۔ میری خالہ اس میں کتنی پیاری لگتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر اتنا کہا تو خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ میرے گلے لگ گئیں۔ میں کافی دیر تک ان سے ملاقات کرتا رہا۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کو وہیں آرام کرنے دیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے گیسٹ روم میں دیکھا تو وہاں صابرہ خالہ سو رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے اور زرینہ خالہ کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں جگایا، نہیں تو ان کی حالت اگر صبا دیکھ لیتی تو سب سمجھ جاتی۔ شیرو، اٹھو خالہ، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ صابرہ نیند سے جاگتے ہوئے خوش ہو گئی، تیری بڑی خالہ، اب ذرا مجھے بھی خوش کر دے۔ شیرو، آپ ابھی جا کر سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے اور مجھے بھی سونا ہے۔ جاؤ آپ کمرے میں۔ صابرہ، تم ناراض تو نہیں ہو؟ شیرو، نہیں، پر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صابرہ، تو کیا کرتی؟ تم تو ماننے والے نہیں تھے اور باجی بھی ضد کر کے آئی تھیں آج۔ شیرو، جو بھی ہو، آپ کو بتانا چاہیے تھا، اس کی آپ کو سزا ضرور ملے گی۔ صابرہ مسکراتے ہوئے، تو ابھی دے دو نا سزا، میں تو تیار ہوں۔ شیرو، سزا تو اب دونوں کو ایک ساتھ دوں گا، فی الحال اب جا کر سو جاؤ اور ان کو بھی دیکھ لینا، انہیں تو ہوش بھی نہیں ہے۔ صابرہ، ہاں ہاں، ہوش کیسے ہوگا، میں نے سب دیکھا ہے۔ چلو اب تم جا کر سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں۔ اس کے بعد خالہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی مجھے زور و شور سے نیند نے گھیر لیا اور میں بیڈ پر گرتے سو گیا۔ صبح صبا نے آ کر مجھے جگایا، لیکن مجھے بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا پتہ تھا کہ وہ شکایت کر رہی تھی۔ اس کے بعد خالہ کالج جانے سے پہلے ایک بار رحیلہ باجی
اور صبا دونوں مجھ سے ملنے آئیں۔ میں نے انہیں بیسٹ آف لک کہا اور پھر سو گیا۔ 10 بجے مجھے صابرہ خالہ نے جگایا اور پھر میں نہا کر فریش ہوا اور ناشتہ کرنے نیچے چلا گیا۔ کچن میں صرف صابرہ خالہ تھیں۔ زرینہ خالہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ شیرو خالہ، زرینہ خالہ کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہیں۔ صابرہ، پوچھ تو ایسے رہا ہے جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو تجھے۔ تجھے نہیں پتہ تو نے کیا کیا ہے؟ ابھی اٹھی ہیں وہ بھی، دوا کھا کر نہانے گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے، زرینہ خالہ بھی کچن میں آ گئیں۔ وہ فریش سی لگ رہی تھیں، مگر چال کچھ بدلی ہوئی تھی۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ ایک بار شرما گئیں۔ صابرہ، لو آ گئی باجی، بتاؤ بھی باجی طبیعت کیسی ہے؟ یہ تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ زرینہ شرماتے ہوئے، شرم نہیں آتی تجھے ایسے بولتے ہوئے؟ صابرہ، واہ واہ، ساری رات آپ اس کے پاس رہیں اور میں نے ذرا سی بات کیا کر لی تو شرم آنے لگی۔ زرینہ صابرہ خالہ کے کان کھینچتے ہوئے، اب مجھ سے ایسی باتیں کرے گی تو؟ صابرہ، او باجی کان چھوڑو نا پلیز، کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ اب آپ بھی شرماؤ گی کیا؟ صبح 4 بجے تک آپ میچ کھیلتی رہی ہیں، اتنا لمبا میچ تو میں نے بھی کبھی نہیں کھیلا۔ لگتا ہے شیرو کو آپ کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہیں۔ آئیں گی بھی کیوں نہیں، اتنی خوبصورت جو ہیں۔ صابرہ خالہ زرینہ خالہ سے کان چھڑواتے ہوئے، زرینہ خالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں دوبارہ سے چھیڑا۔ زرینہ خالہ پھر سے انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھیں، مگر صابرہ خالہ میرے پیچھے چھپ گئیں۔ زرینہ، ٹھہر، تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ تو پیچھے ہٹ شیرو، میں اسے ٹھیک کرتی ہوں۔ صابرہ، نہیں شیرو، تو پیچھے نہیں ہٹنا، دیکھ تیرے سامنے کیسے مجھے مار رہی ہے، لگتا ہے یہ تیری رات کی مار بھول گئی ہے، تھوڑا دوبارہ سے ان کی پٹائی کر۔ زرینہ بناوٹی غصہ دکھاتے ہوئے، صابرہ تو آج میرے ہاتھوں سے مار کھائے گی۔ شیرو، ارے بچاؤ خالہ، چلو پہلے مجھے ناشتہ تو کروا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ زرینہ، ہاں میرے بچے، تو بیٹھ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ زرینہ خالہ جھٹ سے سب بھول کر ناشتہ بنانے لگیں۔ ایک پل میں ساری شرارت بھول کر وہ اپنے اسی پرانے روپ میں آ گئیں اور صابرہ خالہ بھی مستی بھول کر ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگیں۔ کچھ دیر میں ناشتہ بن گیا اور ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ ناشتہ کرتے ہی ناصرہ باجی کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ میں کب آ رہا ہوں۔ میں نے انہیں جلدی آنے کا بول دیا اور پھر خالہ کو بتا کر میں ناصرہ باجی سے ملنے کے لیے آفس نکل گیا۔ آفس پہنچتے ہی ناصرہ باجی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں اور مجھے ساتھ لگا لیا۔ ناصرہ، تم آ گئے، مجھے تو لگا تھا کہیں آج بھی تم
کسی اور کام میں نہ پھنس جاؤ۔ شیرو: آتا کیسے نہیں باجی، آپ نے جو کہا تھا، کوئی اور کہتا تو 1000 بہانے بنا دیتا، مگر آپ کو تو منع کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا سنتے ہی ناصرہ باجی کے پیارے سے چہرے پر دوبارہ سے مسکان آ گئی۔ انہوں نے پھر سے مجھے گلے لگا لیا۔ ادھر صبح صبح روبینہ خان کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آ گئی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں اکیلی بیٹھی کچھ فائلز دیکھ رہی تھی۔ روبینہ خان: ہیلو، کون؟ ہیلو، کیا آپ روبینہ خان بات کر رہی ہیں؟ یہ ایک لڑکی کی آواز تھی جو کچھ ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ روبینہ خان: ہاں، روبینہ خان بول رہی ہوں۔ تم کون ہو اور اتنا سہمی ہوئی کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ لڑکی دھیمی آواز میں: ہیلو میڈم، میں فلاں شہر سے بول رہی ہوں، پلیز مجھے بچا لیجیے۔ مجھے عمران فرحت نام کے گنڈے نے اپنے یہاں قیدی بنا رکھا ہے۔ میرے ماں باپ کا قتل کر کے اس نے مجھے اپنے پاس قید کر رکھا ہے اور روز میرے پاس غلط کام کے لیے آتا ہے۔ پلیز مجھے بچا لیجیے، صرف آپ ہی مجھے بچا سکتی ہیں۔ روبینہ: کیا کہا؟ عمران فرحت؟ تم اس سیاست دان عمران فرحت کی بات تو نہیں کر رہی؟ لڑکی: ہاں میڈم، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ پلیز میڈم مجھے بچا لیجیے۔ روبینہ: مگر تم دوسرے شہر میں ہو، تمہیں وہاں کے کسی آفیسر سے بات کرنی چاہیے۔ لڑکی: نہیں میڈم، آپ نہیں جانتی، یہاں کی ساری پولیس اس کمینے کی جیب میں ہے۔ میرے پاپا نے پولیس پر بھروسہ کیا تھا اور بدلے میں میرے ماں باپ دونوں کو بے رحمی سے مار دیا۔ کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ میڈم، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، اس لیے آخری بار میں ایک کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ میڈم، میرے پاس اس کے خلاف کچھ ثبوت ہیں جس کی بنا پر آپ اسے پھانسی دلوا سکتی ہیں۔ وہ کیا کیا کام کرتا ہے، ان سب کے ثبوت ہیں میرے پاس ایک فائل میں، اور میں خود بھی گواہی دینے کو تیار ہوں۔ روبینہ: مگر تمہارے ہاتھ اس کے خلاف ثبوت کہاں سے آئے؟ اور ابھی تم کہہ رہی تھیں کہ تم اس کی قید میں ہو۔ لڑکی: ہاں میڈم، میں اس کی قید میں ہوں۔ یہاں پر کام کرنے والی ایک عورت نے مجھے اپنا موبائل دیا ہے بات کرنے کے لیے، اور یہ سارے ثبوت میرے پاپا نے اکٹھے کیے ہیں۔ وہ ایک جنرل تھے۔ کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں زیادہ دیر تک نہیں بچ پاؤں گی۔ جب اس کا من بھر جائے گا، وہ مجھے بھی باقی لڑکیوں کی طرح یا تو بیچ دے گا یا مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے گا۔ روبینہ: میں تمہاری مدد کروں گی، پر تم ہو کہاں اور میں تم تک کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ لڑکی: میں عمران فرحت کے خفیہ ٹھکانے پر ہوں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔
شہر سے باہر جانے والے راستے پر ایک پرانی حویلی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اچھا کچا راستہ ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں، مگر 4 کلومیٹر اندر جا کر گھنے تنے درختوں کے درمیان ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر مجھے قید کر کے رکھا گیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے گنڈے بھی ہیں جو ہمیشہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے ہیں۔ اگر یہاں کسی نے آنے کی کوشش کی تو وہ جان سے مارا جائے گا۔ میں کسی طرح اس پرانی حویلی تک پہنچ جاؤں گی، مگر روبینہ، مگر کیا؟ لڑکی، میرے پاس صرف ایک موقع ہوگا یہاں سے نکلنے کا، اس لیے آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ صحیح وقت پر وہاں موجود ہوں گی، ورنہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے۔ مجھے اپنی موت کا خوف نہیں میڈم، میں تو پہلے ہی برباد ہو چکی ہوں، مر بھی گئی تو کیا، مگر میں چاہتی ہوں وہ سارے ثبوت آپ تک پہنچا دوں تاکہ اس کو سزا مل سکے۔ روبینہ، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی پوری فورس لے کر ان سب کو ختم کر دوں گی۔ لڑکی، نہیں نہیں میڈم، ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ اس طرف کوئی بھی آتا جاتا نہیں، اس لیے اگر کوئی بھی اس طرف آتا ہوا دکھا تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے اور پھر سب ختم۔ آپ کو صرف ایک ہی موقع ملے گا میڈم، یا تو آپ کی جیت ہوگی یا پھر میری موت۔ روبینہ، ٹھیک ہے، تم بتاؤ تم کب نکل سکتی ہو وہاں سے؟ لڑکی، 2 دن بعد۔ یہاں پر کچھ لوگ باہر سے آنے والے ہیں میڈم، کوئی پارٹی ہے، وہی وقت ٹھیک ہوگا جب میں یہاں سے نکل سکتی ہوں، مگر ہمیں زیادہ وقت نہیں ملے گا میڈم، اس لیے آپ کو وہاں صحیح وقت پر موجود ہونا ہوگا۔ اور ہاں، میرے باپ کا نام بھٹی ہے، آپ چاہیں تو پتہ لگوا سکتی ہیں تاکہ آپ کو مجھے پر یقین ہو جائے۔ میڈم، میں فون رکھتی ہوں، پلیز اس پر فون مت کیجیے گا جب تک میں خود فون نہ کروں۔ اچھا میڈم، پلیز آنا ضرور تاکہ اس کو سزا مل سکے اور میرے ماں باپ کی روح کو سکون مل سکے۔ اتنا کہہ کر اس لڑکی نے کال کاٹ دی۔ روبینہ خان ساری بات سن کر اس پر سوچ و بچار کرنے لگی۔ ایک پولیس والا دماغ چلاتے ہوئے وہ ہر چیز صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس سے بات تو سیدھی سیدھی تھی، مگر اس کا دماغ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی چال تو نہیں، مگر اس لڑکی نے اپنے باپ کا نام تک بتا دیا تھا، جو ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا۔ یقین کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے فوراً روبینہ خان نے اپنے لینڈ لائن فون کا ریسیور اٹھایا اور کسی سے بات کر کے اس کے نام کے آدمی کی تفصیل نکالنے کو کہا۔ ساتھ ہی روبینہ خان اس بات پر غور کرنے لگی، اگر وہ لڑکی سچ بول رہی ہے تو اسے کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے۔